بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نیوز ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید سلطان بخاری۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں شارع فیصل پر ایک اور المناک حادثہ۔ پی ایف گیٹ کے قریب کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق۔ شہریوں نے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق ہونے والا شخص فیکٹری ملازم اور خاتون اسکول ٹیچر تھی۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر ٹرک نے رکشے کو روند ڈالا۔ ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی۔ نیا ناظم آباد سلما چوک کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ رواں سال بھاری ٹریفک کے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 70 ہو گئی۔ ولیر ہالٹ حادثے میں حاملہ خاتون نومولود اور شوہر کی موت میں ٹینکر ڈرائیور کی غفلت سامنے آ گئی۔ ملزم تھکن کا شکار اور نیند میں تھا۔ بریک فیل ہونے کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ عدالت نے ٹینکر ڈرائیور اور ہیلپر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $1.3 ارب قرض کے لیے مذاکرات کامیاب۔ پہلے جائزے کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ حتمی منظوری بورڈ دے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے نیا پروگرام بھی منظور۔ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی۔ اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بڑھنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈز کا اعلامیہ۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو قرض پروگرام کی شرائط پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ انرجی سبسڈیز میں کمی اور اخراجات کو مختص بجٹ تک محدود کیا جائے گا۔ پاکستان نے ترقیاتی اخراجات کی ترجیحات کا تعین کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھایا اور مہنگائی کو محدود رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اختیار کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاہدہ خوشایند قرار دے دیا۔ ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کیا آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر آئی ایم ایف آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ اخیار کے اوچھے ہتھ کنڈے ناکام ہوئے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ انتھک محنت کا نتیجہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی پر معاشی ٹیم کو مبارکباد۔ آرمی چیف کا کردار بھی کلیدی قرار دے دیا۔ منی بجٹ کا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ سال گزرنے والا ہے، کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ وزیر اعظم کا مخالفین کو جواب۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بدقسمتی قرار دے دی۔ وفاقی کابینہ نے نئی سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی مؤخر کر دی۔ مشاورت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے مزید رائے لینے کے بعد سفارشات کو کابینہ میں دوبارہ پیش کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بجلی صارفین کو منتقل کرنے کی منظوری۔ صنعتی ترقی کی رفتار منفی، زرعی اور خدمات کا شعبہ بہتر۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں اقتصادی ترقی کی شرح 1.73% ریکارڈ۔ صنعتی ترقی منفی 0.18% رہی۔ زرعی ترقی 1.1 اور خدمات کے شعبے کی پیداوار 2.57% رہی۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ دہشت گردی کے شکار جعفر ایکسپریس آج بحال کرنے کا اعلان۔ ٹرین پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ بولان ایکسپریس ہفتے میں 2 کے بجائے 7 دن چلے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے تفصیلات بتا دیں۔ بلوچستان کے شہر نصیر آباد میں فورسز نے ریلوے ٹریک دھماکے سے اڑانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دھماکہ خیز مواد پل کے قریب نصب کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں چمن بائی پاس پر لیویز فورس کی گاڑی کے قریب دھماکہ۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے انٹرنیٹ سروس کو ریگولیٹ ناگزیر قرار دے دیا۔ ریاست مخالف عناصر سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ ملک دشمن عناصر کی سازشوں کا سدباب ضروری ہے۔
सरफराज भुट्टी की आईटी डिपार्टमेंट और सेलुलर ऑपरेटर्स के इजलास में हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने का मिशन, वफाकी वजारत दाखिला के मातहत वफाकी और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। अफगान बाशिंदों की वापसी, स्मगलिंग, FBR की डिजिटलाइजेशन और सऊदी अरब में भीख मांगने के इकदाम की रोकथाम के टास्क सुपुर्द। 15 रुकनी आला सतह कमेटी की सरबराही मोहसिन नकवी करेंगे। चीफ सेक्रेटरीज, हसास इदारों के नुमाइंदे और CTD हुकाम भी हिस्सा होंगे।